مقامات آہو فغاں کشور ناہید۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ ایک گلیم میں دو بادشاہ نہیں سو سکتے ہیں۔ وہ زمانے اچھے تھے، اب تو بادشاہ ایک تو نہیں لاتعداد ہیں، ہر ایک امرۃ القیس ہے۔ ہاتھ میں اپنا بنایا ہوا ہدایت نامہ قوم کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے، بلکہ ضد کرتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں وہی سچ ہے۔ اسے کہتے ہیں فسطائیت۔ جب ہر بندہ کہے میں نہ مانوں، گویا قانون، اخلاق، تہذیب اور سب سے بڑھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ بھی پاکستان میں کہ جہاں رمضان المبارک کے دوران شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو چاہے ٹماٹر بیچنے والے کا ترازو ہو کہ انصاف کے نام پر عدل کا ترازو، وہ بھی ڈاواڈول ہے۔ وہ بھی اس لیے انصاف کرنے والوں کے قلم میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک ترازو کے پلڑے کبھی برابر نہیں ہوئے۔ لطف کی بات یہ ہے، بلکہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ خود وکلاء نے اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر ندامت کا اظہار تو کم کیا ہے، یہ ضرور مانا ہے کہ قانون اور دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی حکم حاکم پہ قلم نہیں توڑی، جبراً حکم ماننے کی تفسیر کر بیٹھے۔ وہ چند نام ہیں جو پاکستان کی عدالتی البم میں تفاخر کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر روایت یہ پڑی ہو کہ جرنیل ہوں کہ جج ریٹائرمنٹ پر 1.25 کروڑ کے ہو کے باہر نکلیں گے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ غلام محمد بیراج کی زمینوں سے لے کر منگلہ کی زمینوں کو بطور تحائف ریٹائرمنٹ کے وقت دینے کی زنبیل باجوہ صاحب کی مالی ذائچہ سے ثبوت حق بن کر سامنے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ججوں اور جرنیلوں میں کیا نگ لگے ہیں کہ روایت زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اب جس دن سے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چاہے جج ہو یا جرنیل ہو یہ سب سرکار کے ملازم ہیں، انہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں، ویسے ساری جنگوں کا انجام ہم نے جنگی قیدیوں کی شکل میں دیکھا ہے۔ آج کے زمانے میں ہر طرف آٹا چھینتے کئی لوگ زمین کا رزق ہو گئے، تو مجھے وہ دن بھی یاد آئے کہ جب ہمارے ملک میں زندہ رہنے کو چائے کا ایک کپ اور سوکھی روٹی مل جاتی تو کافی ٹھہرتی تھی۔ اب یہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیاز اور ٹماٹر ایک قیمت ہو گئے ہیں۔ سارے دن کی مشقت کے بعد جو اجرت ملتی ہے اس میں کیا آ سکتا ہے؟ 2 چپاتی یا 1 نان کتنے ٹکڑے کرو گے کہ سب کو داڑھ برابر مل سکے؟ وہی پرانے گرگے سیاست کے سوداگر روڑے میں لدی بیبیوں کو دیکھ کر لیموزین روک کر ہر کارے کے ہاتھ میں کچھ لفافے پکڑا کر روڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عورتوں سے انگوٹھے لگوا کر ہر کارا اور لیموزین آگے چلے جاتے ہیں۔ روہڑا بان گھوڑے کو چابک مارتے ہوئے اپنا حصہ مانگتا ہے، نعرہ مار کے کہتا ہے ووٹ کا تماشا لگنے والا ہے، ہمارے بھی اچھے دن آنے والے ہیں۔ عورتیں ہنستی ہوئی اپنے گھروں کو چلتی اور نوٹ گنتی جاتی ہیں۔ سامنے سے موٹر سائیکلوں کو تیز چلاتے ہوئے جوان عورتوں کے ہاتھوں کو خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہاں مجھے خدا کی بستی یاد آ گئی، ساتھ ہی اے حمید کا ڈربے۔ ان دونوں کتابوں میں بے گھر لوگ گھر ڈھونڈ کے مگر جو ملے اسے خوش دلی سے قبول کر لیتے ہیں۔ انہی دونوں کتابوں میں اس فتنے کا آغاز ہوا تھا۔ وہ تھا محکمہ بحالیات جو آج کل بے شمار لوگوں کے گھروں کے چولہے جلاتا ہے۔ بحالیات کے اعلیٰ افسر اور شاندار بلڈنگیں چینل کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ابھی یہاں تک لکھا تھا کہ میں عمران خان کی تقریر مع شور کے سن رہی تھی۔ ٹیلی فون پر اسپین سے میرے بیٹے نے بتایا کہ وہ اپنی چڑیوں کے ناخن کٹوا رہا ہے اور طوطے کی چونچ تیز کروا رہا ہے۔ ہمارے ہاں کھانے کو کچھ مانگو تو بھوک پلیٹ میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا سوکھی روٹی بھی نہیں کہ پانی لگا کر نرم کر لوں؟ وہ بولا پانی کہاں ہے،
سرکار کے لگائے سارے فلٹر خشک پڑے ہیں۔ اچھا تو بغیر دودھ کے چائے دے دو۔ بھائی بتایا نا پانی نہیں ہے۔ دکان میں دودھ تو ہوگا۔ وہ بھی نہیں، بھینسوں کو صرف گداوا دیا جاتا ہے، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ اچھا مجھے آٹے کی بھوسی ہی لا دو۔ کمال کرتے ہو، آٹا ہوگا تو بھوسی ہوگی۔ بچے رو رہے ہیں، ان کو بسکٹ لا دو۔ بسکٹ پر ٹیکس لگ گیا ہے۔ اچھا تو میں سرکار سے شکایت کروں۔ کیا کہا؟ سرکار وہ کہاں ہے؟ سارے تھانے آٹا بانٹ رہے ہیں، شاید تمہیں مل جائے سرکار اور آٹا۔